Hello and Assalamu alaikum, class 7th. How are you all? I hope you all are keeping well. So today our topic is the remaining part of the chapter number 10, the early Muslim. The Arab conquered Spain and even invaded France, where they were defeated at the Battle of Tours in 732. سو عرب نے کیا کر دیا کہ آہستہ آہستہ وہ اسپین کو انہوں نے فتح کر لیا اور فرانس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا. ویئر دے ور ڈیفیٹڈ ایٹ دا بیٹل آف ٹورس، جو کہ فرانس ایک جنگ میں ہار چکا تھا، بیٹل آف ٹورس میں ان 732. دا مسلم پریزنس ان اسپین بیکیم اسٹرانگر وین امیyyad establish their rule. So جب امیyyad خاندان نے اسپین میں اپنی حکومت سٹارٹ کی تو دین وہاں پر انہوں نے کافی وہاں پر ترقی سٹارٹ ہو گئی. They made Cordoba their capital and made it one of the finest cities in the world. اور انہوں نے کورڈوبا، جسے اردو میں قرطبہ کہتے ہیں، اسپین کی ایک سٹی ہے، اس کو اپنا کیپٹل بنا لیا اور اس کو ورلڈ کا فائنسٹ سٹی بنا دیا. ایجوکیشن، سائنسز، میڈیسنز، آرٹ، کلچر فلرش ان مسلم اسپین. سو ڈفرینٹ ایجوکیشن سائنسز کی وجہ سے انہوں نے کورڈوبا کو دنیا کا فائنسٹ سٹی بنا دیا. کورڈوبا یونیورسٹی واز دا لارجسٹ اینڈ بیسٹ انسٹیٹیوشن آف اٹس ٹائم. اٹ واز a tolerant and progressive society which produced many thinkers, scientists and writers. So this is the achievement of a Muslim جنہوں نے اس طرح مسلمانوں نے اسپین میں کافی ترقی کی، وہاں پر ایجوکیشن، سائنس، میڈیسن اور ڈفرینٹ شعبوں پر انہوں نے کام کیا. The Arab ruled in Spain last till the 15th century, Granada being the last stronghold. There are many features in the architecture, language and culture of Spain, Sicily that remain one of the long Muslim influence in this region. So عرب نے تقریباً 15 سینچری تک وہاں پر حکمرانی کی، اور جو گرینیڈا تھا وہ لاسٹ ایک عرب رولر وہاں پہ رہا. تو آج کا جو اسپین اور سسلی ہے، اگر آپ وہاں پہ جائیں تو وہاں پر مسلمانوں کی جو آرکیٹیکچر ہے، وہ آرکیٹیکچر جو ہے وہ مسلمانوں کی حکمرانی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہاں پر عرب نے کس طرح سے یہاں پر حکمرانی کی اور اسپین کو انہوں نے دنیا کا فائنسٹ سٹی بنا دیا تھا. So to the east, the Muslim armies swept into the Central Asia to the borders of China. All the countries conquered in this incredible expansion have remained Islamic, except Spain, and even China has a strong Muslim community in its northwestern province. سو ایسٹ کی طرف مسلمان جو تھے وہ مسلمانوں کی جو آرمی تھی وہ سینٹرل ایشیا کی طرف نکلنے لگی تھی دوسرے جگہوں کو فتح کرنے کے لیے. ٹو دا بارڈر آف چائنا کی طرف. آل دا کنٹریز کنکرڈ ان دس انکریڈیبل ایکسپینشن. اس طرح سے آتے آتے ڈفرینٹ کنٹریز کو مسلمانوں نے اپنی جو ناقابلی شکست فتوحات سے انہوں نے اس کنٹریز کو فتح کیا، ایکسیپٹ اسپین جو تھا اس میں سے انہوں نے کچھ ایریاز کو انہوں نے فتح کر لیا تھا. اور ایون چائنا میں سے انہوں نے جو ایک اسٹرانگ کمیونٹی آف مسلم انہوں نے وہاں پر بنائی تھی. آئی تھنک سنکیونگ جو صوبہ ہے آج کل چائنا میں، وہ انہوں نے مسلمانوں کے زیر سلطنت آ چکا تھا. The Umayyad dynasty. The Umayyad ruled till 750 when the Abbasid defeated them and established their dynasty. 750 تک امیyyad خاندان نے حکمرانی کی، اور اس کے بعد جو عباسد تھے، عباس ابن مطلب جو تھا، انہوں نے امیyyad خاندان کو شکست دی اور وہاں پر اپنی حکمرانی شروع کی. In the 8th century, Abbasid founded the city of Baghdad on the Tigris in Iraq, and this became their capital.
تو عباسڈ جو کہ عباس ابن مطلب کی حکمرانی میں انہوں نے اپنی حکمرانی سٹارٹ کی 8th سینچری میں. تو انہوں نے بغداد کی ایک سٹی جو عراق میں ہے ٹگریس، جس سے دریائے دجلہ بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کو کیا کر دیا، بغداد کو اپنا کیپٹل سٹی بنا دیا. جس طرح امیت خاندان نے دمشق کو اپنا سٹی کیپٹل سٹی بنا دیا تھا، تو عباسڈ نے بغداد جو کہ عراق کا ایک سٹی ہے وہاں پر اپنی حکمرانی قائم کی. بغداد گین فیم اٹ از دا موسٹ ڈیولپڈ اینڈ کلچرل سٹی ان دا ورلڈ ایٹ دا ٹائم rivaled only by Constantinople. سو کیا تھا کہ بغداد نے دیٹ ٹائم کیا تھا کہ بہت زیادہ وہ فیمس ہوا اپنی کلچر اور اس موسٹ ڈیولپ کلچر کی وجہ سے. جب اس کے سامنے حریف میں کیا تھا، کنسٹنٹینوپل تھا. اونلی بائی کنسٹنٹینوپل ان کا ایک حریف تھا، کیونکہ کنسٹنٹینوپل ایک کافی ایک ہسٹوریکل کلچرل سٹی تھا ٹرکی میں، کنٹری تھا. ٹرکی کا سیکنڈ نیم ہے کنسٹنٹینوپل. سو ٹو آف دی موسٹ فیمس عباسڈ رولر ور ہارون رشید اینڈ ہز سن مامون. سو یہ دونوں جو ہے یہ عباسڈ خاندان میں مشہور رولرز رہے ہیں، ہارون رشید اینڈ حسن مامون. ایک واقعہ آپ لوگ کو میں سناتی ہوں یہاں پر کہ ایک دفعہ جب مامون جو تھا حضرت ہارون رشید کا بیٹا تھا، جب وہ پیدا ہوا تھا تو انہوں نے بڑا ہوا تو ان کو تعلیم کے لیے انہوں نے بھیجا. تو جو اس کا استاد تھا تو وہ کیونکہ مامون جو تھا وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، تو اس وجہ سے وہ کام پہ اتنا دھیان وغیرہ نہیں دیا کرتا تھا. تو اس نے اس کے بیٹے کو بہت زیادہ مارا. تو جب وہ گھر آیا تو انہوں نے اپنے استاد کی شکایت کی. تو جب ہارون رشید نے اس کے استاد کو بلایا کہ یہ کیوں مارا آپ نے، تو اس نے کہا کہ یہ بہت زیادہ کام میں چغل خور ہے، کام ٹائم پہ نہیں کرتا. تو اس نے کہا کہ اگر میرا بیٹا اس طرح سے ہے کہ وہ کام ٹائم پہ نہیں کرتا، چغل خور ہے، تو میں اس کا مر جانا پسند کرتا ہوں، لیکن اس طرح سے پسند نہیں کروں گا کہ وہ کام کو ٹائم نہ دے. جو کام اس کو دیا جائے آگے جا کر یہ میری جگہ حکمرانی کرے گا، تو یہ ابھی سے اس طرح سے چیزوں کو وہ نہیں دے گا ٹائم، تو اس طرح سے تو یہ نہیں ہوگا. تو اس کی جگہ میں اس کا مرنا پسند کروں گا. اگر یہ آج کل کی حکمران ہوتے تو اسی ٹائم اس استاد کو یا قتل کر دیتے یا اس کو قید میں ڈال دیتے کہ کیوں آپ نے میرے بیٹے کو اس طرح سے مارا ہے. تو لیکن کیا تھا کہ اس ٹائم حکمران جو تھے وہ بھی اب صحیح حکمران ہوا کرتے تھے. In Islamic history, the Abbasid period is known as the age of wealth and culture. عباسد خاندان میں جو ہمارے پاس پیریڈ تھا، عباسد پیریڈ اسلامک ہسٹری میں اس کو ویلتھ اینڈ کلچر کے نام سے جانا جاتا ہے. لرننگ اینڈ ایجوکیشن in all field were encouraged. Greek and Latin were translated and medical school were set up. Mamun established the Baitul Hikmah, house of wisdom in Baghdad. The most important contribution by Arab was in the field of mathematics, laying the foundation for modern mathematics. The other most significant feature was the tolerance shown to the followers of other faith. تو اتنی زیادہ انہوں نے اس جگہ پر کام کیا اور ایجوکیشن پر، لرننگ پر، اور اس طرح سے انہوں نے بیت الحکمہ قائم کیا. اور سب سے زیادہ اہم کام انہوں نے میتھمیٹکس پر زیادہ توجہ دی. اور سب سے زیادہ جو اچھی بات یہ تھی کہ دیٹ ٹائم صرف مسلمان ہی نہیں تھے اور بھی فالوورز تھے، تو وہ ان کے ساتھ بھی برداشت سے اور صبر سے کام لیا کرتے تھے. ان کے جو سارے حقوق تھے وہ پورے کیا کرتے تھے. Knowledge and learning were given more value and respect than difference. کیا تھا کہ نالج اور لرننگ پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا. اس طرح سے نالج اور لرننگ جو تھا وہ ویلیو اور رسپیکٹ دینے، مین کہ وہ لوگوں میں وہ ویلیوز اور رسپیکٹ بنانے لگا کہ آپ لوگ کس طرح سے لوگوں کی عزت کریں گے، اس کے رسپیکٹ کریں گے. اس کو ڈفرینسز کے لیے نہیں کہ اگر کہ یس وی آر مسلمس تو ہم مسلم کے ساتھ ایسے رہیں گے، اور آپ لوگ کرسچنز ہیں، آپ لوگ ڈفرینٹ مذاہب کے ہو تو آپ لوگ کے ساتھ ہم ڈفرینٹ رہیں گے. تو ایسا انہوں نے نہیں کیا.
The Abbasid dynasty come into an end with the fall of Baghdad in 1258 at the hands of the Mongol warlord ہلاکو خان. تو جس طرح امید خاندان کو عباسد ڈائنسٹی نے ختم کر دیا تھا، اس طرح عباسد ڈائنسٹی کو 1258 میں منگول کے جو وار لارڈ تھے، ان کے جو بڑے جنگجو تھے منگول کا، ہلاکو خان نے ان کی حکمرانی ختم کر دی تھی. So this is about the Abbasid and Umayyad dynasty. If you have any question regarding this topic, you can ask in the comment section. Thank you so much.